شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح کے اس سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جاگ کراچی کے زیر اہتمام یہ خلاصہ تراویح کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ اور اس کا اجمالی تذکرہ اور اس میں منتخب آیات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ صیام برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خاص برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اپنے سینوں کو منور روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سینوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے۔ 5ویں پارے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس پورے پارے میں سورہ نساء کی سورۃ النساء اس پورے پارے میں ہے، اور اس کا اجمالی ذکر پہلے ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلے مختصراً ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ 5ویں پارے کے اندر کن کن باتوں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ہم منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے کہ 5ویں پارے میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 5ویں پارے کی ابتدا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محصنات کا ذکر ہے۔ محصنات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو۔ تو چونکہ اس لفظ کا تعلق 4تھے پارے کے آخر سے ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو ان میں ایک اضافہ ہے کہ شادی شدہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی ممانعت بیان فرمائی، اور وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ جوا کا طریقہ ہو سکتا ہے، سٹے کا طریقہ ہو سکتا ہے، غصب کا طریقہ ہو سکتا ہے، چوری کا طریقہ ہو سکتا ہے، خیانت کا طریقہ ہو سکتا ہے، رشوت کا طریقہ ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے اور اس کے ذریعے پیسے لے، یا کسی کا غلط بات میں ساتھ دے اور اس کے ذریعے پیسے لیے جائیں، یا کہیں پر آپ کو حق بات پر زبان بند کرنی پڑے اور اس کے پیسے دیے، سب ناجائز طریقے ہیں، اور اس کی کمائی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد حسد کی ممانعت کا ذکر ہے، مردوں کی افسری کا اس میں بیان ہے، خواتین کے اجمالی مسائل پھر اس کے بعد بیان کیے گئے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اس میں ذکر ہے، اور حقوق العباد کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کو خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا۔ پڑوسیوں کے حوالے سے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وراثت میں پڑوسیوں کے حق نہ آ جائیں، اتنے حقوق ہیں، لہٰذا پڑوسیوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل ریاکاری کی ممانعت کی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہے، مٹی نہ ہونے کی صورت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ ہم تیمم کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے کلام الہی میں جو تحریف ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور تحریف اس انداز میں کرتے، کہیں تو کلام کو تبدیل کرتے
اس کے مقام کو تبدیل کرتے، اور کہیں پر وہ یہ کہتے جہاں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اطاعت کی اور ہم نے سنا، وہاں یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ تو وہ اس طرح کلام الہی میں تحریف کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز جملے کہتے ہیں، سیدھا سادہ لفظ جس کا سیدھا معنی اس کو زبان کو ٹیڑھا کر کے وہ اس لفظ کو بارگاہ رسالت میں توہین آمیز معنی کے طور پر وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ ان کا رد بھی بیان فرمایا، ان کو جواب بھی دیا، اور ان کو یہ اس بات کی ان کو ڈرایا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی اگر تم نے یہ بات کی تو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ سامعین محترم، مختصراً شرک کو سمجھ لیں کہ شرک ہے کیا۔ اصول کی کتابوں میں جو شرک کی تعریف ہے وہ یہ ہے: الاشراک فی الالوہیۃ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یعنی شرک یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سدا ایک ہی رہنے والی، ایک ہی زمانے پر یا ایک ہی حالت میں رہنے والی ہمارے رب کی ذات ہے۔ باقیہ جتنی بھی ہیں سب میں تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی جس چیز میں آتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ جس چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یعنی جس چیز میں تبدیلی پیدا ہوگی تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، یعنی کسی کو واجب الوجود سمجھنا، جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور میں سمجھنا، یہ شرک ہے، جیسا کہ مجوسی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ او بمعنی استحقاق العبادہ، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، اور مستحق عبادت سمجھ کے اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا، اپنا مولا، اپنا داتا، اپنا سب کچھ سمجھنا مستحق عبادت سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے نہیں، مستحق عبادت سمجھ کے، تو یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور تعریف سننے کے متمنی اور متلاشی رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کی تعریف ہو جائے، یا وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا، اور امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کی بات کی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کے اہل تک پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اطاعت الہی، اطاعت رسول اور صاحب اقتدار کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کی اطاعت یہ مشروط ہے، اور وہ مشروط قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ گئے تو صاحب اقتدار قرآن مجید کے وہ صاحب اقتدار نہ رہے کہ جن کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بالکل غیر مشروط اطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے مکر و فریب اور ان کی چالوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اور پھر ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور وہاں پر پہنچ کر اللہ کو پکاریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، یہ رسول بھی ان کی سفارش کریں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک شعر کہا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، سرکار ان کی سفارش کرتے ہیں، تو ضرور گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کر لیں دے ظلم جد بھی کوئی اپنیا جانا تے، رب آنکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا حضور کی بارگاہ میں جانے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ جو فیصلہ حضور فرما لیں اسے تسلیم کرو، اگر حضور کا فیصلہ نہیں مانو گے تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی معیت انہیں ملے گی، جن کی معیت انہیں نصیب ہوگی، کہ جنہوں نے اطاعت الہی کی ہوگی، جو اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جنہوں نے گزارا ہوگا، جن کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، جن کی خلوت اور جلوت نہایت پاکیزہ گزری ہوگی، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان کا یہ انعام ہوگا کہ وہ قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ یقین جانیے جنہیں ان کی معیت مل گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے احکامات، ہدایات اور اس کے بعد کامیابی کی بشارتیں بیان فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی بزدلی، موت کا خوف اور دنیا سے محبت، دنیا کے مال و متاع سے محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جہاں منافقین کی یہ اس بری عادت کو بیان فرمایا، وہیں اہل تقویٰ کی خوبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ منافقین کی ایک اور خصلت کو بھی بیان فرمایا کہ جو ان کے اندر بری خصلت پائی جاتی تھی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ وہ بری خصلت یہ تھی کہ جب ان کو کوئی اچھائی ملتی تو وہ کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اور جب ان پر کوئی برائی آتی تو وہ کہتے یہ رسول کی طرف سے۔ تو یہ ان کی بری بات تھی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد منافقین کی ایک اور بری عادت تھی، وہ یہ کہتے تھے جس وقت وہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ کہتے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن جس وقت وہ اپنے خلوت میں اپنی علیحدہ مجلسوں کے اندر ہوتے تو وہاں پر وہ یہ کہتے کہ ہم وہاں اس کے برعکس بات کرتے۔ تو اس بات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرو، اور اہل ایمان قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوش کو تر کو بیان فرمایا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا، ہر چیز کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں، منافقین سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بیان کیا کہ جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر آ جائیں تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قتل عمد اور قتل خطا کا ذکر ہے۔ قتل خطا یہ ہے کہ کسی کو غیر ارادی طور پر قتل کر دیا گا، اس کے حوالے سے بیان ہے، اور قتل عمد یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کے حوالے سے احکامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ صلاۃ الخوف کا بھی بیان ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو اس دوران مسلمان کس انداز میں نماز پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نماز کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات زمین پر آئے، نماز دیکھیے کتنی عظمتوں والی ہے۔ حج کا حکم آیا تو زمین پر آیا، روزے کا حکم آیا تو زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زمین پر آیا، صدقہ اور خیرات کا حکم آیا تو زمین پر آیا، لیکن جس وقت نماز کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اور عرش پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، اور ساتھ ساتھ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو دیکھیے نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ جب جنگ کی حالت ہو تو اس حالت میں بھی جس طرح نماز پڑھنی اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، اس کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کا ذکر کیا، اگر گناہ ہو جائیں ان سے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، معافی مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار عمل صالح پر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں، اس پارے کے آخر میں
ازدواج کے ساتھ انصاف کا ذکر، ازواج کے ساتھ انصاف کا ذکر کیا، اور پھر منافقین کی عادات بد کو بیان فرمایا، اور اس بات پر 5ویں پارے کا اختتام ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو ناشکرے اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو گے اور ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا۔ اس بات پر اس پارے کا اختتام ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے اجمالی طور پر 5ویں پارے کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور آپ نے اس کو سماعت کیا، اس کو سنا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی مختصراً آپ کے سامنے تفسیر منتخب آیات کی پیش کریں گے۔ 5ویں پارے کو جب ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں، تو اس میں ان خواتین کا ذکر ہے جو شادی شدہ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد باطل طریقوں سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں باطل طریقوں سے مال مت کماؤ، مال مت کھاؤ باطل طریقوں سے۔ اب یہ باطل طریقے کیا ہیں؟ یعنی جوا کے ذریعے مال نہیں کماؤ۔ آج دیکھیں ایک بڑا جوانوں کا طبقہ ہے جو جوا بازی کے اور جوا کے اڈوں کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں سے وہ مال کمائے گا۔ اور دیکھیے جب جوا ہارنے پر آتا ہے تو کیا کچھ لوگ ہار جاتے ہیں، اچھے اچھے کروڑ پتی روڈ پر آ جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، سب مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے جوا کے ذریعے۔ اسی طرح سٹا لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے کسی کا مال چھین لیے، غصب کر لیے، اس سے چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، اور اسی طرح خیانت کر دی۔ اسی طرح رشوت لی جاتی ہے، لوگ رشوت لے کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ آج کل آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پر رشوت چلتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، لوگ پیسے دے کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ باطل طریقوں سے مال مت کماؤ، کہ اس لیے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ انسان حرام کمائی کھائے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوگا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ انسان وہ حرام کی کمائی کھائے، تو اس میں ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 32 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے حسد کی ممانعت کی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو کہ یا اللہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس حسد کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اس کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے تم میں سے بعض کو بعض میں سے جو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، تم اس کی تمنا اس انداز میں مت کرو کہ اس سے وہ چیز چھن جائے اور تمہیں مل جائے۔ حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی ہمارے دامن میں کون سی نیکیاں ہیں؟ ہمارا دامن تو بالکل خالی ہے نیکیوں سے، اور اس پر ہم حسد بھی کریں۔ آج حسد کا بازار گرم ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، دوست دوست سے حسد کر رہا ہے، کہ اگر بھائی نے ترقی کر لی، بھائی کے پاس کچھ پیسے آ گئے اللہ کے فضل سے، تو چھوٹے بھائی ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے وہ اپنے ہی بھائی سے حسد کر رہے ہوں گے۔ دوست جو آپس میں بڑی محبتیں اور شفقتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک دوست ترقی کرتا ہے، وہ ترقی مالی طور پہ ہو، وہ ترقی کاروبار کے طور پر ہو، وہ ترقی صحت کے طور پہ ہو، وہ جاہ و منصب کے طور پہ ہو، کسی بھی اعتبار سے، تو دوست کو اس کی ترقی دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے۔ حسد بالکل نہ کیجیے، نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک سوال کر کے ہم لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی کی نعمت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد والے جذبات پیدا ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کے فضل اس کے لیے اور دعا کرو، اور اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کے لیے دعا کرو، اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ تو رشک کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور حسد سے منع فرمایا ہے۔ رشک کیا ہے؟ کہ یا اللہ اس کی نعمت میں برکتیں دے، اگر اس کی سیٹ میں ترقی ہو یا اللہ اسے اور عزتیں دے دے، اگر اس کے کاروبار میں برکت ہو یا اللہ اس کے کاروبار کو اور بڑھا دے،
اگر صحت میں برکت ہو یا اللہ اسے اور صحت مند اور تندرست کر دے، اگر حسن و جمال میں برکت ہے تو یا اللہ اس کو اور حسین و جمیل بنا دے، اگر اس کے پاس پیسے میں برکت ہو گئی یا اللہ اس کو اور پیسہ عطا فرما اور مجھے بھی اس نعمت کو عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اللہ کریم ہمیں حسد سے بچنے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی افضلیت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کی افسری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افضل ہیں۔ اس لیے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور مہر کی صورت میں اور بچوں کی کفالت کی صورت میں مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور بیوی کو اس کے ماتحت کیا، اس کے ماتحت ہے۔ لہٰذا مرد کو اس حوالے سے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اگر آپ اپنی زوجہ پر حاکم ہیں تو آپ پر اللہ تعالی حاکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج کل ہم بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن میں شوہر انتہائی ظلم کر دیتے ہیں اور بیوی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارا دین اس کا درس نہیں دیتا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو اس کو عربی زبان میں ناشیزہ کہتے ہیں۔ اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ کبھی قرآن کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر کوئی عورت آپ کی بات نہیں سن رہی، بیوی بات نہیں مانتی، نافرمان ہے، تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے اسے پیار و محبت سے سمجھائیں۔ اگر پیار محبت سے وہ نہیں مانتی تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی خوابگاہ علیحدہ کر دیں، اپنے بستر علیحدہ کر دیں، الگ سوئیں، اس کے ساتھ نہ سوئیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ ہلکی پھلکی تعدیب ہو، تعدیباً تھوڑا بہت مار دے بس، اور اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کے جسم کا کوئی عضو تلف ہو جائے یا کوئی عضو ٹوٹ جائے، جان جانے کا خوف ہو۔ ایسا نہیں، ہلکا پھلکا مان۔ پھر بھی نہ مانے تو پھر دونوں کے بڑے، ایک دلہن کی طرف سے، ایک دلہا کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، وہ آپس میں بیٹھ کر ان کے درمیان مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کا کتنا بہترین طریقہ بتایا ہے اور اس کو اہمیت دی ہے، اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی اور ریاکاری کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مذمت کی، ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی مذمت کی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ خرچ ہمیں قیامت کے دن ضرور کام آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور ہر وقت شرک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ میں نے اس کی وضاحت آپ کو جس وقت میں اس کا اجمالی ذکر کر رہا تھا اس میں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ لہذا امانت، ایک تو آپ کے پاس کوئی اپنی چیز امانت رکھوا، یہ بھی امانت ہے، سچی گواہی بھی امانت ہے، اسی طرح ووٹ بھی امانت ہے، اور
حقداروں تک ان کی امانتوں کو پہنچانے کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دیں، اپنے لیے کسی کو منتخب کریں، تو اس میں بھی آپ بالکل امانت دار ہو کر دیکھیں کہ وہ آپ کے سلیکٹ کرنے کا، آپ کی امانت کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ امانت ضائع کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امت میں زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ زمام عربی میں رسی کو کہتے ہیں، زین کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی نااہل کے ہاتھ میں آپ سارا سسٹم دے دیں، تو یہی سب سے بڑی امانت کا ضیاع کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ ہم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف سپرد کریں، امانت دار بنیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 63 میں اور 64 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، اور گناہ گاروں کے لیے نوید بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اور پیارے حبیب جاؤکا، پھر آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر جو استغفار کیا جائے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی آداب کو بیان فرمایا کہ معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس سے اچھے انداز میں اس کے سلام کا جواب دو۔ مطلب جب کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا فقط وعلیکم السلام کہہ دو۔ آج دوریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ سلام کا جواب دینے کے لیے بھی کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینے کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، آپس میں سلام دعا کرتے ہیں، کتنی محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو معاشرے کے اس آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 86 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب آخر میں آخری بات کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ منافقین کی وہ خصلت، وہ بری خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور اس خصلت کو ذرا سمجھیے کہ کہیں وہ عادت ہم میں تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ عادت دیکھیے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو نیک کام دکھاوے کے لیے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، لوٹا کر منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس پر متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ مشکات شریف کتاب العلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اسے اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اسے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک قاری قرآن کو بھی لایا جائے گا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بھی لایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا، دنیا طلبی کے لیے کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو جو انہوں نے دنیا طلبی کے لیے کیا، دنیا تو دی لیکن قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی منافقین کی اس علامت کو بیان فرمایا کہ نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں بھی اگر جاتے ہیں تو صرف حاضری لگانے کے لیے۔ آج لوگ مساجد میں جاتے ہیں تو ان کی نگاہیں گھڑی پر ہوتی ہیں کہ کب
مولانا صاحب سلام پھیرے اور ہم یہاں سے مسجد سے فوراً بھاگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح مچلتا ہے، اس طرح پریشان ہوتا ہے جیسا سمندر سے مچھلی سمندر کے باہر تڑپتی ہے نا، اس طرح منافق کو مسجد سے باہر نکلنے کے وساوس آتے ہیں۔ اور جو مسجد سے محبت ہے، ہمارے اسلاف نے محبت کی، مسجد کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ تو ان کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا؟ جب ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کا اختتام اس بات پر کیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان والے ہوگے۔ اگر تم ایمان اللہ اور شکر کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کا عذاب تو ناشکروں کے لیے ہے اور بے ایمانوں کے لیے ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ناشکرے ہیں، ہر بات پر ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، شکر گزار ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو 5ویں پارے کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے، اور خاص طور پہ دعا کیجیے ہمارے ادارے جاگ کراچی کے لیے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔